اپنے حبیب کا تعارف تو کرا دوں، اپنے حبیب کا انٹروڈکشن تو کرا دوں، اپنے حبیب کو دنیا کے سامنے پہچانوا تو دوں۔ تو اللہ نے عرش اعظم پر ایک میٹنگ رکھی، اللہ نے عرش اعظم پر ایک میلاد سجائی، اللہ نے عرش اعظم پر ایک مجلس سجائی۔ اب کون کہتا ہے میلاد کی مجلس سجانا بدعت ہے؟ اگر بدعت ہوتی سب سے پہلے فتویٰ لگانا ہے قرآن پر لگا۔ ایک حرف کا بھی اگر انکار کرے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، عہد میثاق کی آیت ہمیں گواہی دیتی ہے۔ اللہ نے عرش اعظم پر ایک میٹنگ سجائی اور اس میٹنگ میں نبیوں کو مدعو کیا گیا۔ تمام انبیاء کرام اپنی روحوں کے ساتھ آئے، آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، ذوالکفل آئے، زکریا آئے، یعقوب آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اپنے اپنے فضائل لے کر، اپنے اپنے مناقب لے کر اس شان سے آئے کہ آنے کے بعد ایسے چمکے جیسے چودھویں کی رات کے چاند کے سامنے ستارے سیارے چلملاتے ہیں۔ لیکن اچانک سے پریوا والوں اسی درمیان میں ایک نور ایسا ذوفشاں ہوتا ہے، ایک نور ایسا طلوع ہوتا ہے، ایک نور ایسا چمکتا ہے جس نور کے آگے ساروں کی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، ساروں کی روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اس وقت تمام انبیاء کرام نے بارگاہ اللہ میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، آخر یہ کس کی روشنی ہے جس کے سامنے ہماری روشنیاں پھیکی پڑ گئیں، جس کے سامنے ہماری روشنیاں ماند پڑ گئیں، جس کے سامنے ہمارے نور کی تجلی پھیکی پڑ گئی۔ اس وقت قدرت کے خطیب نے اعلان کیا، اس وقت قدرت کے نقیب نے اعلان کیا، اے لوگوں یہ وہ ہے جو احمد مجتبیٰ ہے، اے لوگوں یہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ ہے، اے لوگوں یہ وہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو چنین و چنا نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین و زمان نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتا تو مکین و مکان نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ اکبر ستارے سیارے بھی نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی بھی شے وجود میں نہیں آتی۔ غرض کہ اس کو پیدا کرنا مقصد تھا، تب تمہیں ہم نے زندگی دی، اس کی زندگی مقصود تھی، تب ہمیں تم نے اللہ اکبر زندگی بخشی اور وجود بخشا، گویا کہ اسی کو پیدا کرنا مقصد تھا۔ اب پتہ لگا مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا انتظار۔ اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے، تمہید و گفتگو آپ نے سن لی۔ آج ڈائریکٹ تصور میں آنکھیں بند کر کے ہم اپنے نبی سے مخاطب ہوں گے، اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم بھی اس میٹنگ میں ہے، حضرت شیس بھی اس میٹنگ میں ہے، حضرت یحییٰ اور زکریا، ذوالکفل اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، حضرت اسماعیل اور یعقوب اس میٹنگ میں ہے، سارے انبیاء اکرام اس میٹنگ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ نہ بتایا کہ بھیجوں گا کب، وہ آئے گا، انتظار کرنا ہوگا، وہ کب آئے گا یہ نہیں بتایا۔ اب کیا ہوتا ہے سنیے، آدم کو جنت میں رکھا، فرشتوں کا مسجود بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس وکان من الکافرین، اور ابلیس کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک خطا اجتہادی کی اور ایک خطا اجتہادی پر جنت سے باہر کر دیے گئے۔ اب آدم علیہ السلام جنت سے آنے کے بعد 300 سال تک دنیا میں روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گر گاتے رہے، اے ہمارے پروردگار میری توبہ، خطا اجتہادی کی توبہ کو قبول فرما لے۔ آدم علیہ السلام گناہگار نہیں تھے، یہ آپ کو بتاتا چلو، ان سے جو لفظ پیغمبرانہ ہوئی تھی ہم اس کو گناہ کا نام نہیں دے سکتے، لیکن آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے اور انتظار کر رہے تھے، یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لے آئیں۔ گویا کہ حضور کے وقت آنے کا وقت نہیں تھا، اس وقت حضور کو بھیجنے کا قدرت کا مشیت کا ارادہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے قدرت کے ستونوں پر، آسمان کے ستونوں پر نام محمد لکھا دیکھا، اسی نام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار اس نام کا وسیلے سے تجھے دعا مانگتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے۔ حضور کا نام محمد نام اسم گرامی کیا زبان آدم پر آیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے پیارے، حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں، وہ حضرت آدم کے بعد شیس علیہ السلام جس وقت تنہائی میں آتے ہیں من میں حضور کو یاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد وقت بیتتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی بنانے کے بعد اپنے ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، اور جو بھی ایمان تھے نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے انہیں کشتی سے باہر کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کشتی کو جودی
पहाड़ का किनारा नहीं मिल रहा था, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार तेरा महबूब कब आएगा। गोया कि आसमान की तरफ रुबू उठाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हो, या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ ले आए। गोया कि हर नबी को इंतजार था। अब वक्त आता है हजरत मूसा का। हजरत मूसा को फिरौनियों ने सताया, फिरौन ने ऐसे ऐसे तरह तरह के अजाब दिए, जादूगरों से मुकाबला कराया। जादूगर भी ऐसे वैसे नहीं, ऐसे ऐसे जादूगर कि अगर रस्सी को डाल दे तो सांप बन जाए, लाठी को डाल दे तो सांप बन जाए। हजरत मूसा का मुकाबला हो रहा है। गोया कि मूसा तन्हाई तन्हाई में कहते हो, या रसूल अल्लाह देर ना करें तशरीफ ले आए। अब वक्त आता है हजरत इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त नमरूदियों ने आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ को तोड़े, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। हजरत इब्राहिम आग में पहुंचते हैं और आग में पहुंचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहते हो, या रसूल अल्लाह देर ना करें तशरीफ ले आए। उसके बाद वक्त आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया बनी इस्राइल के आखिरी पैगंबर बनकर इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए और आखिरी पैगंबर बनकर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार कब आएगा वो रसूल जिसके हमें सबको इंतजार था, कब आएगा वो नबी जिसका हमें सबको इंतजार था। हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया, कुरान में फरमाया गया, वह मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे हवारियों सुनो, अपने मानने वालों से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, अपने खिलाफ अपने मुरीदों से कहा कि मेरे बाद वो आएगा जो आमिना का सरकार होगा, वो मेरे बाद वो आएगा जो अब्दुल्ला का राज दुलारा होगा। अब पता लगा हजरत ईसा के मानने वालों ने कहा, सरकार क्या आपसे भी अफजल होगा। हर मुरीद नहीं चाहता मेरे पीर से कोई अफजल हो, हर शागिर्द चाहता है मेरा उस्ताद सबसे ज्यादा अफजल है। या इसी तरीके से हर नबी का मानने वाला बस यही कहता है कि हमारा नबी सबसे अफजल है। जैसे हम आला हजरत की जबान में कहते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कर्नो बदरी रसूलों की होती रही, चांद बदरी का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हाँ कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुद्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बिल्कुल इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कहा, सरकार के आपसे भी अफजल होंगे। उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुने और अपने दिल में ईमान को टटोले, आप किस नबी की उम्मत में हैं। हजरत ईसा फरमाते हैं, ए मेरे मानने वालों, तुम उनके अफजलों बरतरों बालाओं आला होने की बात करते हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अपने हुजरे से निकलते हो और ईसा इब्ने मरियम को उनके जूते का तस्मा बांधने को मिल जाए तो ईसा के मुकद्दर की मेराज हो जाएगी। ये मेरे नबी की शान है। गोया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हो, या रसूल अल्लाह देर ना करें तशरीफ ले आए। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मेरे नबी के ज़माने तक तकरीबन 570 साल का फासला है, तकरीबन 6 सदियां बीत चुकी है कमोबे। अल्लाह अकबर। कुफ्र ने अपने पैरों को फैलाया, इंसानों को दरिंदा सिफत बनाया, इंसानों को ऐसा वहशी सिफत बना दिया, ऐसा वहशी सिफत बना दिया कि खुद की सगी बेटी को इंसान जिंदा दरगोर कर दिया करता था। जब बेटी चीखती थी ना, जब बेटी चीखती थी तो बाप उसके सर पर बड़ा सा पत्थर रख दिया करता था, इसकी मुझे आवाज सुनने को ना मिले। और इतना दरिंदा सिफत माहौल हो गया था। मक्के के अंदर कुछ कबीले ऐसे थे जो इस्लाम की दुश्मनी पर तुल आए थे। जब मेरे नबी अभी नहीं आए थे, मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले अपनी सगी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, दबा दिया करते थे। जरा तसव्वुर तो करो, अगर किसी बीवी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीवी को उसी शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर। दफन होने वाली बच्चियां पुकार रही थी, या रसूल अल्लाह देर ना करें तशरीफ ले आए। चिता पर जिंदा जलने वाली औरतें पुकार रही थी,
یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لے آئیں. اب وقت آ گیا تھا. اللہ اکبر. کعبے کا طواف لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. کعبہ بھی حیا سے نظریں جھکا کر کہتا تھا یا رسول اللہ یہ کتنے ننگے ہیں, ان ننگوں کو تو انسان دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں, یہ مجھ میں اللہ اکبر میری نظریں ان پر حیا سے پڑتی ہیں. گویا کہ کعبہ بھی کہتا ہو یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لے آئیں. صفا مروا جو گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے, دوڑ دوڑ کر ہادیوں کو پاک کرنے کے لیے ہے, اسی پر لوگوں نے زنا کرنا شروع کر دیا. خدا کا کرنا یہ, خدا کی قدرت یہ, خدا کا کرشمہ یہ, اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. لیکن قوم اتنی ناہنجار, قوم اتنی ناقدری کہ جو پتھر کے بنے انہی کو بت سمجھ کر پوجنے لگے, انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. گویا کہ صفا مروا کی پاک اور مطہر پہاڑیاں کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لے آئیں. دنیا کے کونے کونے پر, دنیا کے چپے چپے سے ایک آواز گونج رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لے آئیں. آخر اماں نے کہا, حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے جس وقت حضرت عبداللہ کی سلم مبارک سے نور محمدی میرے پیٹ میں آیا تھا تو میرے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا, اور جب میں کسی پتھر پہ قدم رکھتی تو پتھر موم ہو جایا کرتا تھا, پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا. جب کسی بنجر زمین میں قدم رکھتی تو بنجر زمین ہریالی میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی. گویا کہ میں جاننے لگی کہیں مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا. لیکن ایک خواب میں آنے والے نے مجھ سے کہا بی بی آمنہ گھبرا نہیں, تجھ میں جادو نہیں کیا گیا ہے بلکہ تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو آمد مصطفیٰ ہے, تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو سرور کائنات ہے, تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو محمد رسول اللہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے. حضرت آمنہ بھی ہم منتظر تھے, گویا کہ انتظار کرتی ہو یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لے آئیں. آخر ماں کی دعا قبول ہو ہی جاتی ہے, ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا تو سب کی قبول ہوتی ہے لیکن ماں کی دعا کے پر سب کی دعاؤں نے تصدیق کر دی. اللہ اکبر. صبح صادق کے وقت 12 ربیع النور کو اس شان سے میرا نبی تشریف لا رہا ہے, آج کی رات میں اس شان سے نبی تشریف لا رہے ہیں. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے میرے حجرے میں لمبے لمبے قد کی عورتیں آنے لگی. میں نے دیکھا کسی نے بتایا یہ حضرت آسیہ ہے, میں نے دیکھا کسی نے بتایا یہ حضرت مریم ہے. حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی قبر کوئی معمولی قبر نہیں پیارے, پریبر کا زندگی مسلمانوں یہ جنتی زبانوں جنتی عورتیں تھیں جسے حضرت مریم کہا جاتا ہے, حضرت آسیہ کہا جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اہل جنت چھوڑ کر حجرہ آمنہ میں آ گئے تھے. میں یہ کہوں گا دیکھو دیکھو کون آیا ہے. آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کا سایہ ہے. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے آسمان کے ستارے اللہ اکبر میرے گھر کے چھت پر ایسے ٹمٹما رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں یہ ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے. اور میرے نبی کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو میرے نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی انگلی سے اللہ اکبر کہتے اور اپنی زبان سے کہتے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے پریما کے زندہ دل مسلمانوں, میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے نبی نے گناہگاروں کو یاد کیا, نبی نے ہم خطاکاروں کو یاد کیا. جمیل الرحمن فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہر بے سہارے کا سہارا بن کر, ہر بے قرار کا قرار بن کر, ہر بے نوا کا نوا بن کر, ہر یتیم کا در یتیم بن کر میرے نبی اس دنیا میں تشریف لے کر